فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے. یہ لفظ خلفن ہے، خا پہ زبر لام ساکن، خلفن. خلفن کا مطلب ہوتا ہے بری اولاد، اور اگر لام پہ زبر لگا دیا جائے خلفن تو اس کا مراد ہوتا ہے نیک اولاد. یہ عربی کی بڑی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ کے اعراب چینج کر دی جائے تو معنی بدل جاتا ہے. تو لام پر زبر کے ساتھ پڑھے خلفن تو نیک اولاد، اور لام کے سکون کے ساتھ پڑھے خلفن تو گناہگار اولاد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ ناخلف آئے، برے لوگ آئے. ان کی برائی کیا تھی؟ وہی برائی جو آج ہم میں بہت عام ہے، جس کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج ہم لوگ اندھے ہو رہے دنیا کے پیچھے. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا. ہم تو برا سمجھتے ہیں کوئی ایسے گناہ کو جس کو سب لوگ برا سمجھے، یا انگریز برا سمجھے تو اس کو برا سمجھتے ہیں. جس طرح کہ آج کل ہمارے حکمرانوں کا یہ انداز ہے، آج کل ہمارے طاقتور لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ جس کو انگریز برا کہے تو برا مان لو، اور جس کو وہ برا نہ مانے تو وہ سب اچھا ہے ان کے نزدیک. کتنی شریعت کے احکام ہیں جن کی اللہ رسول کی طرف سے تو اجازت ہے، مگر اس کو انگریز برا سمجھتے ہیں، کفار برا سمجھتے ہیں. تو ہمارے حکمران نے چونکہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ بھی قانون بنا دیا ان کو برا کرنے کا. ہمارے یہاں پر زناکاری بری سمجھی جاتی تھی، اور اجنبی مرد عورت کے خلاف پولیس مقدمہ دائر کر لیا کرتی تھی. تو اب ہمارے مشرف پرویز نے پاکستان کے قانون کے اندر حصہ بنا دیا کہ مرد عورت اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، تم ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ انگریزوں کے یہاں پر یہی طریقہ کار ہے. تو ہمارے یہاں پہ تو قانون کا حصہ بن چکا ہے. وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں، کم عمر لڑکے لڑکی کی شادی کرنا جائز ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. ہمارے یہاں پہ انگریزوں کی پیروی کے اندر ہمارے حکمرانوں نے اس کو جرم بنا دیا کہ کوئی ایسا کرے گا تو اس کو جرم میں سزا ہو جائے گی، قید میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان کے بعد پھر برے لوگ آگے ناخلف آگے ہیں. ان میں کیا برائی ہے؟ فرما رہا اداء الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. تو آج کے حکمرانوں میں سے کون نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے تو یہاں پہ ایک حکمران کو دیکھا، جب وہ حکمران نہیں بنا تھا یا بننے والا تھا تو یہاں پہ جنا پر، باغ جنا پر، یہ کیا کہتے قائد اعظم کے مزار پہ جلسہ کر رہا تھا، اور مغرب کی یا کسی نماز کا ٹائم ہو گیا تو منہ میں چنگن چبا رہا تھا. نماز کے اندر لوگوں کے سامنے تو نماز جیسے ہیئت بنا لی تھی اس نے، لیکن پھر وہ جو ہے وہ چنگم چبا رہا تھا. اور کتنے لوگ عید کی نمازوں کے اندر جو ہے ہمارے حکمران غلطیاں کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں. تو نمازیں تو پڑھنا ان کے لیے موت ہے. تو یہ ساری برائیاں تو ہم میں آ چکی ہے. اور اوپر ترا کیا دیکھیں، جس نے نماز چھوڑ دی وہ ساری برائیوں میں چلا گیا. یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. پھر فرمایا کہ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو پتہ چلا کہ نماز وہ دروازہ ہے کہ اگر آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا تو آپ ساری برائیوں میں پڑ جائیں گے. ظاہری طور پہ آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ کی نماز نہیں ہے تو آپ بدکار ہیں، شہوتوں کے پیروکار ہیں، آپ گناہگار ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف میں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز پڑھی چھوڑی، جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کفر کے قریب ہو گیا. تو ایک دو دفعہ چھوڑنے سے کفر کے قریب ہو گیا، لیکن جو مستقل چھوڑ کے بیٹھ جائے تو وہ تو پھر ہو ہی جائے گا. تو آج ہمارے یہاں پر یہی نماز چھوڑی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سارے وبال ہے، ساری پریشانیاں، سارے معاملات ہیں. ورنہ ماشاءاللہ
جو لوگ نماز کے پابند نماز کے پیروکار ہیں تو وہ تو چاہے یونوں کے اندر بھی پروگرام ہو رہے ہو، نماز کا ٹائم ہوتا اٹھ جاتے ہیں اور جہاں ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے ہم اپنی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے نمازی ہونے سے بچائے۔ فرمائے کہ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ کہ وہ عنقریب غی میں ڈال دیے جائیں گے یا ملیں گے غی سے۔ تو اب یہ غی کیا ہے؟ اب دیکھ لیں نماز چھوڑنے والے کا کیا اثر ہے۔ کہ نماز چھوڑ دینا اصل میں استعارہ ہے کفر سے، کہ نماز جو ہے کافر اور مسلمان کا فرق ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا، شعار اسلام تھا یہ، لیکن اب مسلمانوں نے اس شعار کو ختم کر دیا۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ کتنی گہرائی میں ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کو گرایا جائے تو وہ 50 سال میں غی کی تہ میں پہنچے گا۔ تو اتنی گہری وادی ہے، اور وہ کیسی وادی ہے؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کر اس وادی کے اندر آئے گا۔ تو جو بے نمازی لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کو اس غی میں ڈالا جائے گا۔